بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے آپ کے دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور کل میں نے جب دعوت کی ویڈیو بنائی ہے تو میرے کچھ موبائل میں ایشو آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس کو تکلیف ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کے موبائل سے جب ویڈیو بنائی، وہ 10 منٹ کی ویڈیو بنی نا، تو میں نے جب اس کو اپنے موبائل پہ سینڈ کیا تو وہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر صرف وہ 3 منٹ کی آئی۔ تو مجھے اس کا بات کا مجھے بڑا صدمہ لگا کہ اتنی مزے کی میں نے ویڈیو بنائی، اور پھر میں نے ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں کو سینڈ بھی کر دی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو ویڈیو ہے نا یہ آ جائے گی، اچھی خاصی بن جائے گی، لیکن وہ مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا، ماشاءاللہ اتنے دعوت تھی اور کھانا سب کو بہت پسند آیا، خاص کر جو میرے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میرے چاچو یو کے میں ہوتے ہیں، ان کا اسپیشلی مجھے میسیج آیا، فون بھی آیا کہ تمہارا کھانا بہت مزے کا لگ رہا تھا اور ہر چیز بہت پراپر تھی۔ تو سب کا بہت شکریہ اتنی کھانے کو پسند کرنے کے لیے۔ باقی وہی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کون سا کوئی سیلیبریٹی ہوں کہ میری جو ہے نا کھانا کسی کو پسند آئے گا تو مجھے پراپر میں یہی بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میری جو ویڈیو میری بنتی ہے ویڈیو، مجھے ایڈیٹنگ کرنے نہیں آتی۔ میں اپنے کزن سے انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن میں نے جانا ہے ادھر کراچی، تو پھر ان کے پاس رکوں گی، تو پھر میں اس سے تھوڑی سی نا سیکھ کے آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ ایڈیٹنگ کرنا، جو کہ مجھے نہیں آتی۔ تو جب تک اسی طرح برداشت کریں میری ویڈیو کو آپ لوگ، تو میں آج کل مجھے شوق چڑھا ہوا میٹھا راتا بنانے کا، تو میں میٹھا راتا بنا رہی ہوں۔ راتا تو وہی بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں ٹماٹر، پیاز، سبز مرچیں، اور یہ جو دہی ہے اس کے اندر میں نے وہی چیزیں ہوتی ہیں، راتا ہے دہی میں نمک اور گرم مسالہ تھوڑا ڈالا ہوا ہے، تو اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی۔ تو مجھے نہیں پتا سب کو کیسا لگتا ہے، لیکن مجھے آج کل بہت زیادہ پسند آ رہا ہے یہ، میں بہت شوق سے کھاتی بھی ہوں، بناتی بھی ہوں، اور بنا کے پھر اپنے میں رکھتی ہوں اس کو۔ اس سے میں نے ساتھ چینی ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا، چینی ڈالی ہے، اور ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ کل کی دعوت کی برتن ابھی تک میرے جو ہے نا بہت رہ گئے ہیں سمیٹنے کے لیے۔ اور یہ بوندی ہے جو میں نے گرم پانی میں بھگو کے 10 منٹ کے پھر رکھی ہے، اور ابھی یہ اس میں یہ شامل کر دوں گی۔ میرے گھر میں پیاز بھی آج ختم ہوا ہے، تو میرے حساب سے اس میں پیاز بہت کم ہے۔ تو اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے رکھ دیں گے۔ بہت ہی مزے کا، بہت مزے کا بنا رہتا ہے یہ۔ اور چلیں اب آپ لوگوں سے میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں ادھر۔ اٹھ جاؤ بیٹا۔ تو آپ لوگوں کے بس یہی میری ویڈیو بہت ذرا آپ لوگوں کے معیار کے مطابق تو نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پسند آ جائے۔ اپنی طرف سے ظاہری بات ہے، جو بھی بندہ کام کو کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا ہو جائے، تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جیسے کہ میں بھی نہیں ہارتی ہوں، آپ لوگ بھی ہمت نہیں ہاریں کسی بھی کام کو لے کر، وہ کام کرتے رہیں، تاکہ کیونکہ آپ اگر غلط کام کریں تو آپ کو خود آپ کے اندر ایک نا دماغ میں گھنٹی بجے گی کہ نہیں یہ میں کام بہت غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ وہ کام غلط نہیں کر رہے ہیں تو خدا را آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ دنیا کا کیا ہے، دنیا کبھی کسی حال میں کسی کو بھی خوش رہنے نہیں دیتی ہے۔ ہم آ جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں، آپ کو دکھاؤں ڈرائنگ روم کا حال کیا ہوا ابھی، دیکھیے یہاں پہ کھایا تھا کھانا، یہ دیکھیے ابھی تک سب برتن میرے جوں کے توں پڑے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ میں آج تو جمعہ تھا، سب کو جمعہ مبارک، جو کہ میں نہیں کہہ پائی ہوں تو ابھی بول دیتی ہوں۔ بس میرے گھر میں آنے والے مہمان ہیں، تو بس انہی کی تھوڑی سی ان کے بھی کھانے پینے کی پریپریشن کر کے آئی ہوں، جو بھی چاہے تو وہ کہیں اور سے میری بیٹی کے
سسرال سے پی کے آئیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے اب میں کیا کرتی ہوں، ان کو کچھ ظاہر بات ہے اس کو میری بیٹی کا جو بیٹا ہوا ہے میرے نواسے کو دیکھنے آ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کھلا کے ہی بھیجوں گی. مہمان اگر آپ کے گھر سے خالی کوئی مہمان آپ گھر میں آئے اور آپ کے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر چلا جائے تو اس سے زیادہ آپ کے لیے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے. مہمان ہیں نا وہ باعث رحمت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں اس سے گھر میں مہمان بھیجتا ہوں. تو مہمان کے آنے پہ کبھی آپ منہ مت بنائیں. آپ کے کھانا اگر کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھلائیں، چائے کا ٹائم ہے چائے پلائیں، جو جس چیز کا ٹائم ہے یا جو ان کا موڈ ہے جو آپ کا دل ہے کر کے لازمی ان کا کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجیں. خالی منہ مت بھیجیں ان کو. تو کیونکہ مہمان ہیں نا وہ اپنا نصیب اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور جب مہمان جاتے ہیں آپ کے گھر سے تو بہت ساری بلائیں اپنے ساتھ وہ لے کے آپ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں. تو آج کل کا تو جو دور سے اتنے ٹینشنیں اتنی پریشانیاں زندگی میں، تو خوشی کے لمحات بہت زیادہ کم ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جب گھر میں مہمان آئے تو منہ نہ بنائیں، بلکہ اچھے اچھے کھانے بنائیں، ان کو کھلائیں اور خوش اسلوبی سے ان کے ساتھ پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں. یہ ہمارے اسلام میں ہماری تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم مہمانوں کے آنے پہ منہ بنائیں اور ان کو مصیبت یا عذاب سمجھیں. تو بس یہ ہے کہ مہمانوں کا خاطردات میں کوئی کمی نہ رہنے دیں. جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق ان کی لازمی خاطردات کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں. ہم ویسے ہی زندگی میں اتنی پریشانیاں ٹینشنیں ہیں کہ ہم اپنی پریشانیوں کو لے کے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے ہیں. گلے شکوے، یہ اس نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اللہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا وہ کام نہیں ہوا. ہم یہ تو کہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں. ہمیں اگر ملتا ہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمارے رزق ہمارے نصیبوں کا ہی ملتا ہے. تو اگر ہم کچھ اچھا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ اچھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہماری ماں جہاں 70 مائیں ہوں تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا. یہ ہمیں امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت ہمت سے تو بہت صبر سے گزارنی ہوتی ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے کاروبار ہیں، یا اولاد نہیں ہے، یا پیسے کی کمی ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اولاد نافرمان ہے. اس طرح کی چیزیں ہم یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو بجائے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کے ہم سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اچھے اعمال کی، اچھی اولاد کی، نیک اولاد کی، رزق کی، حلال کا رزق کی. سب سے بڑی بات اس کے دعا مانگنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے. نماز کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ ہم سجدے میں جب سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں تو ہم کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. ہمیں اتنا سب اندازہ ہو جائے تو خدا کی قسم ہم کبھی سر نہ اٹھائیں. نماز کی اتنی فضیلت ہے. نماز پڑھنے سے ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی کشادہ کرتا ہے. ہمارے ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ہمیں مہمانداری کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور جو بھی ہم کھانا بناتے ہیں چاہے وہ دال چٹنی ہی کیوں نہ ہو اس میں بہت ذائقہ ہوتا ہے. تو اگر ہم پریشان ہیں، ہم ٹینشن میں ہیں، ہمارے آگے بھنے ہوئے گوشت مرغے مسلم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دل کی سکون کی دعا مانگیں. دل کا سکون نماز پڑھنے میں ہے. نماز پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیاں ہماری دور کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے تو ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جاتی ہیں، اور ان کو پریشانیوں کو آسانی میں بدلنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلتا ہے، خوشیوں میں بدلتا ہے. یہ بہت اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. تو اس لیے جب بھی مہمان آئیں گھر میں ان کی اچھی خاطرداد کریں اپنی حیثیت کے مطابق یا ان کی خواہش کے مطابق. کیونکہ مہمان ہے نا وہ جب مہمان آتے ہیں تو تب ہم بڑے اچھے سے کھانے بناتے ہیں. چکن فرائی کیا یا چکن کڑھائی بنائی، بھنے ہوئے گوشت، پلاؤ بن رہے ہیں، بریانی بن رہی ہیں. عام زندگی میں ہمیں یہی رونا پڑا ہوتا ہے کہ اج کی پکائیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جب مہمان آئے ہوتے ہیں تو ہمارا دسترخوان بہت سارے کھانوں سے سج جاتا ہے.
تو یہ دیکھیے نا، جب مہمان آتے ہیں تو ہمیں تو کھانا اچھے سے کھانے کو ملتے ہیں نا، ہم ایسے شوق سے، محبت سے اور بہت پرجوش طریقے سے کھانے بناتے ہیں اور مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں. تو اس لیے جب مہمان آئیں تو ان کے ساتھ بہت پیار محبت اور اخلاق سے پیش آئیں، نہ کہ منہ بنا کے. ان کی ہم خاطردار تو کرنی ہوتی ہے، اپنا بھی دل خوش ہو، ان کا بھی خوش ہو، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو. اس طرح کا یہ ایسے کام کریں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہم جو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے نافرمانیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے اوپر جو پریشانیاں اور ٹینشنیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دور کرنی ہے. اسی سے دعا مانگے، وہی دور کرنے والا ہے. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. تو فہیم بھائی، میں انشاءاللہ لاہور آ کے آپ سے سیکھوں گی. آپ کا یہ گلہ میں نے دور کرنا ہے کہ میری جو ویڈیو ہے نا وہ لوگ شوق سے نہیں دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایڈیٹنگ سیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو سب بہت شوق سے دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی. اور مجھے بتا دیا کریں کہ میں کون کون سے موضوع جب مجھے ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا لکھوں، پھر میں پوچھتی ہوں بیٹیوں سے کیا لکھوں. تو آپ پلیز مجھے مشورہ لازمی دے دیجیے گا کہ میں کیا ٹائٹل لکھا کروں، یا مطلب کہ ذہن میں کیا رکھوں کہ مجھے آج یہ ویڈیو بنانی ہے. تو اس لیے جو ہے نا، آپ سے یہی میں آپ سے التجا کروں گی کہ مجھے بتائیے گا، میرے تھوڑی سی اصلاح کر دیں. فہیم بھائی، آپ سے بھی میں کہوں گی میرے پرسنل نمبر پہ مجھے آپ کر کے بتائیے گا کہ جو نا پرسنل جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کہ میں مطلب میسج کر دیا کیجئے گروپ میں کرنے کے بجائے. تو سمجھ تو گئے ہوں گے آپ بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں بھی میں یہ کہوں گی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیا کیجئے. باقی فہیم بھائی ہیں میرے کزن، مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی بولتی ہوں. میں انشاءاللہ اس عادت پہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا آہستہ سلولی بول کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ساری باتیں کیا کروں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.